بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو سالس کا سبق نمبر 261 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس القضاء بالنقول پر بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا نَقَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ سے لے کر او خرس هو الصحیح تک ہوگی۔ آتے ہیں اصول کی طرف، تو اصل نمبر 1، ترک الواجب لا يجوز الا اذا سقط، کہ واجب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ساقط ہو جائے۔ نمبر 2، المحتمل لا ينتصب حجتا، کہ محتمل حجت نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ مدعی کے ذمہ ہے اور قسم منکر یعنی مدعا علیہ کے ذمہ ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا نَقَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قَضَى عَلَيْهِ بِالنُّقُولِ، اور اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا تو قاضی صاحب نقول کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ کر لیں گے۔ وَأَلْزَمَهُ مَدَّعَى عَلَيْهِ، اور مدعی نے اس پر جس حق کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کو لازم کر لیں گے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا يقضى به بل ترد اليمين على المدعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نقول پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مدعی پر قسم لٹائی جائے گی۔ فَإِذَا حَلَفَ يُقْضَى بِهِ، پس اگر اس نے قسم اٹھائی تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لأن النقول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة، اس لیے کہ قسم سے انکار جھوٹی قسم سے پرہیز کا احتمال رکھتا ہے۔ والترفع عن الصادقة، اور سچی قسم سے بچنے کا احتمال رکھتا ہے۔ واشتباہ الحال، اور حال کے مشتبہ ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ فلا ينتصب حجة مع الاحتمال، لہذا احتمال کے ساتھ حجت نہیں بنے گا۔ وَيَمِينُ الْمُدَّعِ دلیل الظہور فَيُصَارُ إِلَيْهِ، اور مدعی کی قسم ظہور کی دلیل ہے لہذا اس کی طرف جایا جائے گا۔ وَلَنَا أَنَّ النُّقُولَ دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ بَاذِلًا أَوْ مُقِرًّا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اس کا قسم سے انکار کرنا دلالت کرتا ہے اس کا خوشی سے خرچ کرنے پر یا مدعی کے دعوی کے اقرار پر۔ اذ لولا ذالک، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا، لأقدم علی الیمین الصادقۃ اقامۃ للواجب، تو وہ سچی قسم پر اقدام کر لیتا واجب کو قائم کرنے کے لیے، ودفعا للضرر عن نفسہ، اور اپنے آپ سے ضرر دور کرنے کے لیے۔ فترجح هذا الجانب، پس یہ جانب راجح ہوا۔ ولا وجہ لرد الیمین علی المدعی لما قدمناہ، اور مدعی پر قسم لٹانے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ قال وَإِذَا نَقَلَ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ، سابق دروس میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ عدم بینہ کی صورت میں مدعی کے مطالبہ پر مدعا علیہ سے قسم کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر قسم سے انکار کریں تو اس کا کیا حکم ہے وہ حکم اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ نقول عن الیمین کی صورت میں صرف نقول کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ نہیں، تو یہ مختلفی ہے احناف اور شوافع کے مابین۔ احناف کے ہاں صرف نقول کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور جس حق کا مدعی دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعا علیہ کو لازم ہو جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نقول کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ قسم مدعی پر لٹائی جائے گی۔ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو اس سے جھوٹ کی تہمت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور قاضی صاحب اس کے حق میں فیصلہ صادر فرما لیں گے۔ لأن النقول يحتمل التورع، یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قسم سے انکار یا تو اس وجہ سے ہے کہ مدعا علیہ جھوٹی قسم سے پرہیز کر رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ سچی قسم سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو اس سے حال مشتبہ ہوا، اور اشتباہ حال کے ساتھ صرف نقول حجت نہیں بن سکتا۔ اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ مدعا علیہ کے انکار کے بعد مدعی قسم اٹھائیں۔ وَيَمِينُ الْمُدَّعِ دلیل الظہور، اور مدعی کے لیے قسم اٹھانا اس لیے ضروری ہے
کہ اگر وہ قسم اٹھا لیں تو بات ظاہر ہو جائے گی کہ مدعی صاحب حق ہے، لہذا یمین مدعی کی طرف جانا ضروری ٹھہرا۔ وَلَنَا أَنَّ النُّقُولَ دَلَّ عَلَى كَوْنِهِ بَاذِلًا أَوْ مُقِرًّا۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ قسم سے انکار دو باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ مدعی کو اپنی خوشی سے وہ حق دینا چاہتا ہے، اور یا اس وجہ سے کہ وہ مقر ہے اس بات کا کہ مدعی نے جس حق کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ اذ لولا ذالک، اگر ان دو باتوں میں سے ایک بات بھی نہ ہوتی تو لا محالہ سچی قسم پر اقدام کر لیتے، تاکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کے ذمے جو کام واجب کیا گیا ہے قسم اٹھانا وہ پوری ہو اور اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احتمالات کے بجائے اس جانب کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ولا وجہ لرد الیمین علی المدعی، اور مدعی پر قسم اٹھانے کے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سابق میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور اسی طرح بینہ کو مدعی اور مدعی علیہ کے مابین تقسیم کیا ہے، اور تقسیم شرکت کے منافی ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ مدعی علیہ اور مدعی دونوں قسم میں شریک ہو۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَيَنبَغِي لِلْقَاضِ أَن يَقُولَ لَهُ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا فَإِنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ، اور قاضی صاحب کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ مدعی علیہ سے کہیں کہ میں آپ پر 3 مرتبہ قسم پیش کرتا ہوں، بس اگر آپ نے قسم اٹھائی تو فبها، وگرنہ جس چیز کا مدعی نے دعویٰ کیا ہے اس پر آپ کے خلاف فیصلہ کر لوں گا۔ وَهَذَا الْإِنذَارُ لِإِعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ، اور یہ انذار اسے قسم نہ اٹھانے کے حکم سے باخبر کرنے کے لیے ہے، اِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاء، اس لیے کہ یہ پوشیدگی کا مقام ہے۔ قال فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضَ عَلَيْهِ 3 مرات، پس جب قاضی اس پر 3 مرتبہ قسم پیش کریں، قضا علیہ بالنقول، تو اس کے خلاف نقول کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ وَهَذَا التِّكْرَارُ ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ رحمہ اللہ تعالی، اور قسم کس دہرانے کو امام خصاف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے، لزیادت الاحتیاط والمبالغۃ فی ابلاء العذر، عذر کو ظاہر کرنے میں مبالغہ اور زیادہ احتیاط کے لیے۔ فَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَإِنَّهُ لَوْ قَضَى بِالنُّقُولِ بَعْدَ الْعَرْضِ مَرَّةً جَازَ، جہاں تک مذہب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ قسم پیش کرنے کے بعد نقول کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ کریں تو یہ جائز ہے، لما قدمناہ، ہماری پیش کردہ حدیث کی وجہ سے، هو الصحیح، یہی صحیح ہے، والاول اولا، اور امام خصاف رحمہ اللہ تعالی کا قول اولا ہے۔ ثم النقول قد يكون حقیقیا كقوله لا احلف، پھر قسم سے انکار بسا اوقات حقیقی طور پر ہوتا ہے، جیسا کہ وہ یہ کہیں کہ میں قسم نہیں اٹھاتا۔ وقد يكون حکمیا، اور بسا اوقات حکمی طور پر ہوتا ہے، بأن يسكت، بئیں طور کہ وہ خاموش ہو جائے۔ وحکمہ حکم الاول، اور اس کا حکم نقول حقیقی کے حکم کی طرح ہے، اذا علم انه لا آفت به من طرش او خرس، بشرط کہ اسے معلوم ہو کہ مدعی علیہ کو گونگے پن اور بہرے پن کی آفت لاحق نہیں ہے، هو الصحیح، یہی صحیح قول ہے۔ قال وينبغي للقاضي ان يقول له، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب جب مدعی علیہ سے قسم لینے لگیں تو اس صورت میں مدعی علیہ سے پہلے یہ کہیں کہ میں آپ پر 3 مرتبہ قسم پیش کروں گا، اگر آپ نے قسم اٹھا لی فبہا، وگرنہ مدعی جس حق کا اب پر دعویٰ کر رہا ہے تو اس حق کا میں اس کے لیے فیصلہ دے دوں گا۔ اور یہ انذار اور یہ آگاہ کرنا اس لیے ہے تاکہ مدعی علیہ کو پتہ چلے کہ اگر میں قسم سے انکار کروں گا تو مدعی جس حق کا دعویٰ کر رہا ہے وہ حق اس کو مل جائے گا اور مجھے اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ اذ هو موضع الخفاء، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب کے لیے مدعا کو آگاہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پوشیدگی کا مقام ہے، عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ احناف کے ہاں اگر مدعی علیہ نے قسم سے انکار کیا تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس پر لازم ہوگا کہ اس حکم سے مدعی علیہ کو آگاہ کریں۔
قال فإن كرر العرض عليه 3 مرات، اس کے بعد جب قاضی صاحب اس پر 3 مرتبہ قسم پیش کریں اور وہ مسلسل انکار کرتا رہیں چاہے وہ حقیقی اور حکمی ہو، تو اس کے خلاف قاضی صاحب صرف نقول کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ وهذا التکرار ذکرہ الخصاف رحمہ اللہ تعالی، اور 3 مرتبہ مدعی پر قسم پیش کرنا یہ امام خصاف رحمہ اللہ تعالی کا ذکر کردہ قول ہے، کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے اور عذر کو ظاہر کرنے میں مبالغہ ہے۔ وگرنہ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی قسم پیش کی، مدعی نے انکار کیا اور قاضی صاحب نے نقول کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو یہ جائز ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ البتہ امام خصاف رحمہ اللہ تعالی کے قول میں چونکہ احتیاط زیادہ ہے، اس لیے اس قول کو اختیار کرنا زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ ثم النقول قد يكون حقیقیا، اس کے بعد نقول یعنی قسم سے انکار بسا اوقات حقیقتاً ہوتا ہے، جیسا کہ مدعی یہ کہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، اور کبھی کبھار حکمی طور پر ہوتا ہے۔ اور حکمی طور پر نقول کا مطلب یہ ہے کہ مدعی قسم اٹھاتے وقت خاموش ہو جائے، تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب قاضی صاحب کی بات معلوم ہو کہ مدعی نہ تو گونگا ہے اور نہ ہی بہرا ہے، اگر اس میں یہ آفات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی خاموش رہا ہے، تو یہ نقول شمار ہوگا اور اس نقول کی بنیاد پر قاضی صاحب فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ ہوا صحیح، اس لفظ کے ذریعے صاحب ہدایہ نے اختلافی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ مطالبہ قسم کی صورت میں جب مدعی خاموش ہو جائے تو قاضی صاحب اس کو جیل میں بند کرنے کا حکم صادر فرمائیں، جب تک وہ جواب نہ دے تب تک جیل میں بند رہیں۔ اور بعض دیگر مشائخ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب وہ خاموش ہو جائے تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھے کہ اے شخص گونگا یا بہرا تو نہیں ہے۔ اگر لوگ تردید کریں اور یہ کہیں ہیں کہ یہ شخص نہ گونگا ہے نہ بہرا ہے، تو یہ خاموشی نقول شمار ہوگی اور اس نقول کی بنیاد پر قاضی صاحب فیصلہ صادر فرمائیں گے، اور اسی کی تصحیح صاحب ہدایہ نے فرمائی ہے، اور بنایا میں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اسی قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔